جی شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیب کے معاملات حسب دستور تیسرے سال میں بھی چل رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہماری ڈیمانڈ رہی. آج پھر کہتے ہیں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہاں کون سی کرپشن ہوئی ہے. جو وٹنس آتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی کہ کوئی نہ حکومت کا پیسہ لگا ہے اور نہ حکومت کو نقصان ہوا ہے. سپریم کورٹ بتا چکا ہے کہ صرف 3 سال میں 234 ارب روپے کا فائدہ صرف بجلی کی مد میں ہوا ہے. یہ حقائق ہیں LNG کے. آج بھی 29 صرف 6 دن LNG بند کرنی پڑی اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور پورا پاکستان بیٹھ گیا. 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں شروع ہو گئی اور کیس یہ ہے کہ LNG کی ضرورت نہیں تھی اور یہ زبردستی LNG لگائی گئی. یہ کیس ہے جو ہم عدالت میں بھگت رہے ہیں. یہاں پر عمران خان کابینہ کی میٹنگ کر رہا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ملک میں 6 دن LNG بند رہی, اس کے جو نقصانات ہیں ان کے ذمہ دار کون ہیں. تو یہ میں چیئرمین نیب صاحب سے جو سپریم کورٹ کے جسٹس بھی رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا یہ تو پتہ کر لیں کہ LNG کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, یا اس ملک کو نیب کے حوالے کر دیں کہ وہ بہتر چلا لے گا. یہاں پر سیکٹری پیٹرولیم سینٹ میں کہہ چکے ہیں کہ جناب یا یہ ملک چلائیں یا نیب چلائیں, جب تک نیب ہوگا تو ہمارا محکمہ نہیں چل سکے گا. پیٹرولیم کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ نیب جو ہے وہ میرے کاموں میں مداخلت کرتا ہے اور نیب کے ہوتے ہوئے ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. یہ اس حکومت کے لوگ بیان دے رہے ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا آپ نیب کو چلائیں یا اس ملک کو چلائیں. جتنا نقصان نیب نے اس ملک کو پہنچایا ہے کسی دوسرے ادارے نے نہیں پہنچایا. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بہت سے اسکینڈل, شاید تعداد گنی شروع ہوگی تو 20 سے زیادہ بڑے اسکینڈل ہیں ملک کے اندر, جو ہزاروں ارب کے اسکینڈل ہیں. نیب خاموش بیٹھا ہے. آج نیب استعمال ہو رہا ہے اس حکومت کی کرپشن کو چھپانے کے لیے, مجرموں کو بچانے کے لیے. یہ نیب کا رول رہ گیا. ورنہ یہ پتہ کریں نا, جو وزیر نکالے گئے ہیں انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں, جو ملک کے اندر یہ فرنس آئل آئی ہے, LNG مہنگی آئی ہے, اس کے ذمہ دار کون ہے یہ تو پتہ تو کریں. اور سب سے بڑی بات یہ آپ کے سامنے ایک کیس ہے. کیس یہ ہے کہ LNG ٹرمینل نہیں لگنا چاہیے تھا, ملک کا نقصان ہوا ہے, اور یہاں پر کابینہ میٹنگ کر رہی ہے کہ 6 دن LNG ٹرمینل بند رہا ہے, پورا پاکستان بیٹھ گیا ہے. اور یہ گرمیوں کے دن ہیں, گیس کی زیادہ ڈیمانڈ سردیوں میں آتی ہے. تو یہ جھوٹے کیس ختم کریں. میری چیئرمین نیب صاحب سے گزارش ہے ان کیسز کو ریویو کریں. اگر آپ کو قانون کا الف بے بھی آتی ہے, ذرا ان کیسز کا ملاحظہ کریں. آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. یہ گزارشات تھیں. باقی تماشا لگا ہوا ہے. ابھی بجٹ پاس ہوا ہے, پہلے ہی بل کے اندر 3.25 روپے بجلی بڑھ گئی ہے. اس میں سے چلے فیول ایڈجسٹمنٹ ہم نے مان لی, باقی 1.5 روپے بجلی کیوں بڑھی ہے, اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ یہ آج اس ملک کے حالات ہیں. ابھی بجٹ پاس ہوئے آج 6واں دن ہے, پہلے بل کے اندر ہی بجلی بڑھ گئی ہے. یہ تماشے ابھی لگیں گے, یہ مہنگائی اور بڑھے گی. آپ CNG کے حالات دیکھ لیں, CNG کی قیمت آج کیا ہے. یہ معاملات کو سمجھانے والا ملک کے اندر ہے, اور اس کی بنیاد کرپشن ہے کہ آج پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت اقتدار میں ہے. جناب
آپ نے لمبے سوال کر دیے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سما ٹی وی سے ایک صاحب آئے, انہوں نے 55 منٹ کا انٹرویو کیا اور بالکل کانٹیکٹ سے ہٹا کر, سیاق و سباق سے ہٹا کر 5 منٹ اس میں سے کلپس کاٹ کر اور ٹی وی پر چلا دیے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کوئی بات کی ہے یا رانا تنویر صاحب کے بارے میں بات کی. تو میری سما ٹی وی سے گزارش ہے کہ وہ 55 منٹ چلا دیں تاکہ ہر ایک کو حقائق کا علم ہو. یہ اس قسم کی جو صحافت ہوتی ہے یہی صحافت کو بدنام کرتی ہے کہ آپ 55 منٹ ریکارڈ کریں اور بیچ میں سے کاٹ کے 5 منٹ جو ہے وہ عوام کو دکھائیں. تو میں شہباز شریف صاحب سے بھی معذرت کر چکا ہوں, رانا تنویر صاحب سے بھی کر چکا ہوں کہ میرے بات جو سیاق و سباق سے کانٹیکٹ سے ہٹا کر اس کے اصل باتیں کاٹ کر جو بتائی گئی ہیں یہ صحافت مجھے قابل قبول نہیں ہے. جو بات انصار عباسی صاحب کی رپورٹ سے ہے, میں نے کل اس کے لیے بیان دے دیا تھا کہ ہم کسی ایسے معاملے میں ملوث نہیں ہونا چاہتے. اس کے جو حقائق ہیں میں نے وہاں پر من و ان بتا دیے اور میں نے کہا کہ یہ معاملات جو ہیں جو ختم ہو چکے ہیں یہ کسی بھی ایک عام بحث کا حصہ نہیں بننے چاہیے. اس سے جوڈیشری کے نظام متاثر ہوتا ہے. تو ہم کسی ایسے معاملے کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کس نے کہا ہے جی؟ دیکھیے, ہم جو آدمی ووٹ کو عزت نہیں دے سکتا, تو آدمی یہ کہے کہ میں ووٹ کی عزت نہیں ہونی چاہیے, تو ہم اس آدمی کی عزت نہیں کر سکتے. معذرت سے کہتا ہوں, پاکستان کا مسئلہ ہی ووٹ کو عزت نہ دینے سے پیدا ہوا ہے, الیکشن کی چوری سے پیدا ہوا ہے. الیکشن چوری ہوں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور آج ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہے, پوری دنیا کی نظر اس پر ہے. تو کیا اگر وہاں بھی الیکشن چوری ہوا جس کے شواہد آج موجود ہیں, جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ وہاں کا بچہ جانتا ہے, کیا اس کے بعد پاکستان کی عزت رہ جائے گی دنیا کے اندر؟ کیا کشمیر کا موقف مضبوط ہوگا اس الیکشن کی چوری سے؟ کہ ہم کشمیر کے عوام کو بھی اپنی رائے کے اظہار کا موقع نہیں دینا چاہتے, اس الیکشن کو بھی چوری کرنا چاہتے ہیں, کشمیر میں بھی ووٹ کو عزت نہیں ملے گی. دیکھیے, جو سٹیپ ہونا چاہیے متفقہ ہونا چاہیے, پارلیمان کی سپورٹ سے ہونا چاہیے, پارلیمان کو ہی فیصلے کرنے چاہیے. اور اس کی 3 بنیادیں ہیں کہ ہمیں افغان عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے, افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے, افغانستان کے مسائل میں فریق نہیں بننا چاہیے. ان 3 بنیادوں پر جو فیصلہ ہوگا, کیونکہ یہ فیصلے عشروں تک پاکستان کو متاثر کرتے ہیں, وہی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے.